پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں دو دوست رہتے تھے جن میں سے ایک بڑھئی اور دوسرا سنار تھا۔ دونوں بہت غریب تھے۔ بڑھئی شریف آدمی تھا جبکہ سنار چلاک آدمی تھا۔ ایک دن وہ کام کی تلاش میں دوسرے گاؤں گئے۔ واپسی پر انہیں راستے میں ایک پوٹلی ملی۔ انہوں نے اسے کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس میں سونا تھا۔ انہوں نے وہ پوٹلی اٹھائی اور فیصلہ کیا کہ اسے آدھا آدھا کر لیں گے۔ رات کافی ہو چکی تھی اور راستے میں جنگل تھا۔ سنار نے کہا کہ کیوں نہ فی الحال سونا زمین میں دفنا دیا جائے کیونکہ ڈاکوؤں کا خطرہ ہے۔ بڑھئی مان گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سونا درخت کی کھو میں دبایا اور گھر کی طرف چل دیے۔ سنار لالچی تھا۔ دوسرے دن اس نے بڑھئی کو بتائے بغیر جنگل سے سونا نکال لیا۔ دوپہر کے وقت اس نے بڑھئی سے کہا چلو سونا نکال لیتے ہیں۔ دونوں اس جگہ پہنچے۔ زمین کو کھودا مگر سونا نہ ملا۔ سنار نے الٹا بڑھئی کو الزام دینا شروع کر دیا کہ سونا تم نے چرایا ہے۔ بڑھئی کو پتہ چل گیا کہ سنار اس کو پھنسانا چاہتا ہے، لیکن بڑھئی خاموش ہو گیا اور دل ہی دل میں سنار کو سزا دینے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ آخرکار ایک ترکیب اس کے ذہن میں آ گئی۔ اس نے ایک لکڑی کا مجسمہ بنایا جو کہ بالکل سنار کی طرح تھا۔ اس کو کپڑے بھی سنار ہی کی طرح پہنا دیے اور شہر سے کتے کے 2 بچے خریدے۔ وہ روزانہ سنار کے مجسمے کی جیب میں گوشت ڈال دیتا اور اس پر ان کتوں کو چھوڑ دیتا۔ وہ یہ عمل کئی عرصہ تک کرتا رہا۔ اس طرح وہ کتے سنار سے کافی مانوس ہو گئے۔ اب بڑھئی گاؤں کے سردار کے پاس مقدمہ لے کر گیا کہ سنار نے اس کا سونا چوری کر لیا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کی چوری کرنے کی وجہ سے اس کے بچے ان کتوں کے بچوں میں تبدیل ہو گئے ہیں جو کہ میرے پاس موجود ہیں۔ یہ جاننے کے لیے کہ کیا واقعی یہ سنار کے بچے ہیں، سنار کو بلایا گیا۔ سنار آیا تو اسے دیکھتے ہی وہ دونوں بچے اس سے لپٹ گئے اور اس کی جیبوں میں ہاتھ مارنے لگے۔ سردار کو یقین آ گیا کہ یہ واقعی سنار کے بچے ہیں۔ اب سنار کے پاس بچنے کی کوئی ترکیب نہ تھی، اس لیے وہ یہ مان گیا کہ اس نے بڑھئی کا سونا چرایا ہے اور پھر اس آدمی نے سنار کو چوری کا مال واپس کرنے کا کہا۔ اس طرح سنار نے بڑھئی سے معافی مانگی اور وعدے کے مطابق اسے آدھا سونا دے دیا۔ اس طرح بڑھئی نے اپنی عقل مندی کی وجہ سے اپنا حصہ واپس لے لیا۔ پھر وہ دوبارہ مل جل کر رہنے لگے۔